السلام علیکم، میرا نام ہے زین مختار اور آپ میرا یوٹیوب چینل اندر کی بات وذ زین مختار دیکھ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ٹائملی میرے ولاگز اور ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ آج کے ولاگ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کور کرنا ہے، اس لیے وقت بالکل بھی ضائع نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے بڑی ہی امپورٹنٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی۔ ہم سب لوگ جانتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا 2 دن پہلے کے ولاگ میں بھی، فرائیڈے والے دن بھی ایک جمعہ والے دن میٹنگ یہ پوری طریقے سے ہوئی اور اس کے 3 گھنٹے تک یہ میٹنگ جاری رہی تھی، اور اس بات کو کہا گیا تھا کہ یہ میٹنگ جو ہے منڈے یعنی کہ آج کا دن بھی یہ ہوگی۔ یہ بڑی غیر معمولی قسم کی سچویشن ہے، ایسا پہلے نہیں ہوتا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے وہ 2 دن تک چلے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں 2 مین چیلنجز جو پاکستان کو درپیش ہیں ان کے اوپر بات کرنا تھی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دہشت گردی کی ایک جو لہر اور خاص طور پر افغانستان کی طرف سے جو مسائل ہمیں پیش آ رہے ہیں ان کو ہمیں دیکھنا تھا، تو ایک تو اس کے اوپر فیصلہ ہونے تھے۔ دوسری چیز جو تھی کہ تمام جو ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں، سروسز چیفز وہاں پر موجود تھے، انٹیلیجنس چیفز وہاں پر موجود تھے، حکومت کے تمام اہم وزراء یعنی کہ فنانس منسٹر ہو گئے، فارن منسٹر ہو گئے، یہ تمام لوگ وہاں پر موجود تھے۔ آج کی یہ جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد ایک تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اور جتنے بھی دہشت گرد عناصر ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر سے آپریٹ کر رہے ہیں یا پاکستان کے بارڈر کے باہر سے، ان دونوں کو بڑے جو ہے وہ آہنی ہاتھ سے نمٹا جائے گا۔ میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان دوبارہ سے ایک ملٹری آپریشن کی طرف جا رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان سے یہ جو دہشت گردی کا ایک ناسور ہے اس کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی وہ ہماری جو فائنینشیل کنڈیشن ہے، جو اکنامک سچویشن ہے ہماری اس وقت، اس کے اوپر تمام تر لوگوں نے مل کر بیٹھ کر بات کی اور اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا، یہ ایک ریزولو تھا کہ پاکستان کو فوری طور پر جو ہے وہ اس اکنامک کرنچ سے کس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں آگے چلتے ہوئے جو تیسری ایک امپورٹنٹ جو ڈیسیژن لیا گیا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر، اور یہ بات سامنے بھی اب آ چکی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو لے کر جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً 90% لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں وہ اکانومی کے اوپر جو ہے وہ تجزیہ کر رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے خدا نخواستہ، یا آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب جن کا زیرو انٹرسٹ، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جب اکانومی کی میٹنگز وغیرہ ہوتی تھیں تو خان صاحب بڑے ڈس انٹرسٹڈ ہوتے تھے، ان انٹرسٹڈ ہوتے تھے، معاف کیجیے گا۔ تو بہرحال یہ ایک سچویشن ہے، اور ایسے تمام تر اکاؤنٹس اور ایسے تمام ایکٹیویٹیز جو سوشل میڈیا پہ پاکستان کی اکانومی کو لے کر پروپیگنڈا کریں گی ان کے اوپر نظر رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ تو ہوگی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے معاملات جو میں آپ کے سامنے پچھلے 2 سے 3 دن کے اندر رکھتا چلا آ رہا ہوں۔ اب ایک جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح مولا علی کا فرمان ہے کہ جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے بھی محفوظ رہو، یہ بات میری جو ہے یہ ان کنٹینیویشن ود مائی لاسٹ رپورٹ ہے، وہ یہ اس وجہ سے میں کر رہا ہوں کیونکہ جیسا کہ افغانستان کے بارے میں ہمارے ملک کے اندر ایک رائے پائی جاتی ہے، اور خاص طور پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پچھلے 1 ہفتے کے اندر مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی اس بات کا اشارہ دیا کہ کیسے پاکستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان اور بہت سارے اور عناصر جو ہیں وہ بارڈر پار یعنی کہ افغانستان کی طرف سے ان کو سیف ہیونز موجود ہیں، وہاں پر ان کی سینکچوریز ہیں، وہ وہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ دہشت گرد حملے کرتے ہیں۔ تو آج جناب ان افغانیوں نے اور جو نیشنل ڈیفنس منسٹری افغانستان کی ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور سٹیٹمنٹ جناب کیا آئی ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان 2 برادر ملک ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ انٹیریئر منسٹر پاکستان کے ہیں ان کے بیانات سے دونوں ممالک کے جو برادرانہ تعلقات ہیں ان کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے بعد اگلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ تمام تر معاملات کے حل کے اوپر جو ہے نا ان کو ریزالو کرنے کی طرف جانا چاہتا ہے، اور وہ اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کو آگے لے کر چلے گا۔ اور تیسرے میں انہوں نے یہ جو بات کہہ دی، میں اس بات کے اوپر بڑا حیران ہوں جناب۔ تو نیشنل ڈیفنس منسٹری جو ہے وہ یہ کہتی ہے افغانستان کی کہ وی آر ریڈی ٹو ڈیفینڈ افغانستان، کہ ہم افغانستان کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، اور اگر کسی نے میلی آنکھ اٹھا کر دیکھی تو ہم جواب بھی دیں گے۔ یعنی جن کو کھلا اور پلا ساری کی ساری دنیا رہی ہے، یہ ملک پریکٹیکلی پچھلے 100 سال سے پوری دنیا کی جو ہے نا خیرات پر چل رہا ہے، اور خاص طور پر پچھلے 40 سال سے پاکستان ان کو کھلا اور پلا رہا ہے۔ ان کے پاس دنیا کا کوئی اور روٹ ہی نہیں ہے جو میڈیکل سپلائیز اور جو فوڈ سپلائیز ہیں وہ افغانستان تک پہنچتی ہیں،
اس کے باوجود جناب آج آپ کو میرے خیال سے جو جتنے ہلکے جہاں پر یہ ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں یہ سن کر بڑا آرام ہی آ گیا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جواب دینا بڑا اچھا آتا ہے. بہرحال افغانستان کے بارے میں جو ہماری پاکستان کی پالیسی ہے دیٹ نیڈس ٹو بی ریوزٹڈ, اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ, کیونکہ یہ تھوڑے عرصے کے لیے ان کے جو سٹیکس ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں نہیں انوالو, تو یہ زیادہ تر رسپانسبلٹی تو جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پہ پاکستان آرمی کی ہے, اور ہماری پوری سپورٹ جو ہے وہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہے. اور افغانستان کی طرف سے ایسا کوئی بھی اقدام, کیونکہ دیکھیے کس طریقے سے بارڈر کے اوپر ہمارے فوجیوں کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی جاتی ہے, ہمارے فوجیوں کو شہید کیا جاتا ہے, اور اس بات میں کس کو شک ہے کہ افغانستان کے اندر تمام دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کو سینکچوریز ان کی موجود ہے. بہرحال آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر کیا جواب جاتا ہے یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. ایکسکیوز می جی. تو تیسری جو چیز ہے, میں نومبر کے مہینے سے اس چیز کو کور کرتا چلا آ رہا ہوں, اور جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے عدالتی جو کاروائیاں ہوتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بات میں کر رہا ہوں اعظم سواتی صاحب کی. اعظم سواتی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, 75 سال ان کی عمر ہے, پیشے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں وکیل بھی ہوں اور فی الحال سینیٹر بھی ہیں. تو انہوں نے پاکستان فوج اور خاص طور پر پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں, اور پھر بعد میں آگے چلتے ہوئے انہوں نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے اوپر جس طرح کے ذاتی حملے کیے اور الزامات لگائے, تو اس سلسلے میں یہ پہلے گرفتار ہوئے, پھر اس کے بعد جب ان کی رہائی ہوئی تو انہوں نے پھر یہ باز نہیں آئے اور دوبارہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا 27 نومبر کو. بہرحال آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ایک پیشی تھی, اور بابر اعوان صاحب کے تھرو جو ہے یہ پوسٹ اریسٹ بیل کی جو ہے نا یہ ریکویسٹ کی گئی تھی. تو ہوا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آج کی کارروائی شروع ہوئی تو سب سے پہلے تو جو بابر اعوان صاحب ہیں انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ان کو کہا کہ جو عثمان سواتی جو بیٹے ہیں اعظم سواتی صاحب کے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, جس کے اوپر اس کو اجازت دی گئی. تو عثمان سواتی نے کہا کہ میں جو لیٹر جیل سے میرے والد صاحب نے لکھا ہے میں وہ ریڈ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں, اونچی آواز میں پڑھ کر عدالت کے کمرے میں سنانا چاہتا ہوں. اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کو یہ لیٹر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, عدالت کے سامنے یہ لیٹر موجود ہے اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ ایک لارجر بینچ بنا رہے ہیں, وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گا. تو اس کے اوپر بابر اعوان صاحب نے کہا جی کہ اگر آپ اس کو میٹر کو آج ہی مطلب ریزالو کریں اور آج ہی بینچ فارم کریں. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ تمام سینئر ججز جو ہیں وہ ویکیشنز پر ہیں, عدالتوں میں چھٹیاں چل رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ اب جو لارجر بینچ ہے وہی اس کے اوپر فیصلہ کرے گا. ساتھ ہی چیف جسٹس صاحب نے جو ہے ایف آئی اے کے جو کاؤنسل ہیں ان سے پوچھا اور ایف آئی اے سے معلوم کیا کہ آپ بتائیے. تو جو ایف آئی اے کو ریپرزینٹ کرنے والے تھے انہوں نے بتایا کہ اسپیشل پروسیکیوٹر چونکہ آج موجود نہیں ہے تو اس لیے اس کو ایڈجرن کیا جائے. اس کے اوپر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ ایڈجرن ہم بالکل بھی نہیں کریں گے. فیصلہ ریزرو کیا اور بعد میں فیصلہ سنا دیا گیا, اور اس فیصلے کے مطابق پوسٹ اریسٹ جو پلی ہے وہ ایکسیپٹ کر لی جو ہے اعظم سواتی صاحب کی, اور اب وہ جو ہے وہ جیل سے رہا ہو جائیں گے. اس کا بڑا جو ہے اس کو تعریف کی مختلف جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں انہوں نے, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, اور ساتھ ساتھ بہت سارے ان کے لیڈرز نے ٹویٹر کے اوپر پیغامات دیے کہ 30 سے زیادہ ایف آئی آرز کس طرح ایک شخص کے اوپر ہو گئیں. بہرحال اعظم سواتی صاحب نے جو کچھ کیا وہ ہم سب لوگوں کے سامنے ہے. پی ٹی آئی والوں کا اپنا نیریٹو ہو سکتا ہے, ان کے تو چیئرمین صاحب آج بھی انفیکٹ کل بھی جب انہوں نے بات کی تو جس طریقے سے انہوں نے پاکستان فوج اسٹیبلشمنٹ اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو نشانہ بنایا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی والے کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. دیکھتے رہیں گے کہ اس سارے کے سارے معاملے کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, اور جو کچھ بھی ہوگا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تیسری جو چیز انفیکٹ چوتھی جو چیز اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ میں آپ کے سامنے جو رکھوں گا وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے لوکل باڈیز الیکشنز کو لے کر بہت ہی جو ہے نا وہ ایک ڈرامے کا سماں تھا پچھلے 1-1.5 ہفتے اسلام آباد کے اندر, اور پہلے وہ الیکشنز پوسٹ پون ہوتے ہیں, اس کے بعد علی نواز اعوان اور میاں اسلم دونوں کا جو تعلق ہے وہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی سے ہے, یہ چلے جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا سنگل بینچ جو ہے وہ فیصلہ سناتے ہیں, اور فیصلے کے اندر وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 1 دن سے کم کا وقت دیتے ہیں کہ الیکشن اپنے ٹائم پر کروائیں. ای سی پی اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں. اس کے بعد ای سی پی اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہیں وہ انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کرتے ہیں. آج اس کیس کی سماعت ہوتی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق اور
اور جسٹس سمن رفت جو ہیں انہوں نے اس کی جو ہے وہ سماعت کی اور اس کے اوپر جو ہے وہ 9 جنوری کی ڈیٹ ڈل چکی ہے. تو اب ایک بات تو فائنل ہوگی کہ 9 جنوری سے پہلے تو انتخابات اسلام آباد کے اندر ہونے نہیں. نوٹسز جاری ہو گئے علی نواز اعوان اور میاں اسلم صاحب کو. 9 تاریخ کو اب یہ بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے, کیا اسی دن کوئی فیصلہ کرتا ہے یا اس میں مزید کسی قسم کی کوئی تاخیر ہوتی ہے, یہ اب دیکھنے والی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے عدالت سے لا کر پیش کرتا رہوں گا. آخر میں بات کریں گے جی پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ جو سیاسی اکھاڑا جو پچھلے مہینے سجا تھا دسمبر کے اندر, اور گورنر رول والی باتیں ہیں, کیونکہ ہمارے عام فہم زبان میں یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے, آلدو کہ آئین جو ہے وہ ایمرجنسی کی کلوزز صرف بتاتا ہے. تو بہرحال پنجاب میں ہو کیا رہا ہے. پنجاب میں جی ایک تو سب سے پہلی بات آج کی جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی تھیں اپوزیشن کی طرف سے, یعنی کہ جو حکمران اتحاد ادھر ہے پی ڈی ایم والا, وہ آج واپس لے لی گئی ہیں. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اب سے چند دن پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کے خلاف بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو قرارداد جمع کرائی گئی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی ہے. اب یہ کیا ہو رہا ہے, پی ڈی ایم والوں کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا یا کوئی بیک ڈور کوئی چینل پہ بات ہو رہی ہے. کل پرویز الہی صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے خود نہیں پتہ چلا کہ میں کیسے وزیر اعلیٰ بن گیا ہوں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو وہ کامیابی پنجاب میں نہیں ملی جس کی وہ امید کر رہے تھے, یعنی کہ جن لوگوں کو وہ توڑنا چاہ رہے تھے یا اس طرح کی بات. یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ خاص طور پر وہ یہ بات کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ شاید جہاں سے سب لوگوں کو اشارے آنے کی امید ہوتی ہے, تو چودھری صاحب بھی چونکہ وہیں سے مدد حاصل کرتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب کے اندر معاملات سیٹل نہ ہو پا رہے ہوں. اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں سبطین خان صاحب, ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, اور انہوں نے آج فرمایا ہے کہ بڑے دھوم دھام سے دھوم دھڑکے سے, یعنی کہ جو ہے نا وہ اسمبلیاں پنجاب کی اور کے پی کی توڑی جائیں گی, لیکن ابھی کچھ قانونی اور آئینی معاملات ہیں جن کو حل کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ سب کچھ کیا جائے گا. اور چیئرمین عمران خان صاحب نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں. دیکھیے میں نے اپنے ولاگز کے اندر اور خاص طور پہ 2 دن پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا کہ پرویز الہی صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے اور پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے. یہ ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے کہ اگر 2023 کے الیکشنز کو صحیح طریقے سے کسی نے لڑنا ہے جیسا کہ پی ٹی آئی اور کاف والے چاہتے ہیں, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کر کے اپنے ہاتھ کاٹ کے اپنے جو اپوننٹس ہیں ان کے ہاتھ میں دے دیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پنجاب کے اندر بھی ہو رہی ہیں. کوئی بیک ڈور بات چیت چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے, پی ٹی آئی والے روزانہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بات چیت چل بھی نہیں رہی ہے, لیکن اگر انڈیویجولی ان کے لیڈران سے پوچھا جائے, کبھی اسد کیسر صاحب سے پوچھا جائے, کبھی فواد صاحب سے پوچھا جائے, تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاں جی بات چیت تو چل رہی ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے ان کا کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کو انگیج رکھتے ہیں. بہرحال اس میں بھی مزید جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھتا رہوں گا. کل بہت ساری خبروں کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گا. آپ کی جو اپریسیشن ہے میری ویڈیوز کے اوپر, میں ان کے لیے آپ کا بہت مشکور ہوں. کل دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.